اچھا، اب کتاب النکاح کا جو دوسرا باب ہے وہ ہے باب فی الاولیاء والاکفاء۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور اکفاء کفو کی جمع ہے۔ کفو ولی تو کہتے ہیں کہ جس کو ولایت حاصل ہو، اور اکفاء کفو کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، برابری۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قرآن مجید میں جس طرح ہے تو کفو۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ سَيِّبًا۔ کہتے ہیں کہ آزاد عاقل بالغ عورت کا نکاح منعقد ہو جائے گا اس کی رضامندی کے ساتھ، اگرچہ وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی نے اس پر وہ عقد نہ کیا ہو۔ عقد کون کر رہی ہے؟ لڑکی خود کر رہی ہے اور ولی اس کا عقد نہیں کر رہا۔ اب لڑکی کیسی ہے؟ بکرن کانت او سیبن، اب خواہ وہ باکرہ ہے، کنواری ہے، یا وہ سیبہ ہے، پہلے سے شادی شدہ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں، یعنی کہ وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی سیبہ، اب دونوں صورتوں میں لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے ساتھ جب وہ کرے گی تو منعقد ہو جائے گا، خواہ ولی بھی نکاح نہ کرے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف فی ظاہر الروایہ، تو یہ ظاہر روایت کے اندر شیخین کا یہ موقف ہے۔ وان ابی یوسف، تو کہتے ہیں امام ابو یوسف سے ایک قول یہ بھی ممکن ہے، منقول ہے کہ انہو لا ینعقد الا بولی، کہ ان کے نزدیک ولی کی موجودگی میں ہی نکاح منعقد ہوگا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، ان کا یہ دوسرا قول ہے۔ وعند محمد، اور امام محمد کیا کہتے ہیں؟ ینعقد موقوفا، وہ کہتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن موقوف ہوگا، اگر ولی اجازت دے دے گا تو ٹھیک، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ وقال مالک والشافعی، امام مالک اور شافعی فرماتے کہ لا ینعقد النکاح بعبارۃ النساء اصلا، وہ کہتے ہیں اصلا عورتوں کے کہنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لأن النکاح یراد لمقاصدہ، وہ کہتے ہیں نکاح جو ہوتا ہے نا، نکاح سے مراد صرف عقد تھوڑی ہے، اس سے مراد اس کے کچھ مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، حق مہر کا ہوتا ہے، کچھ حقوق کی تعیین ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ والتفویض الیہن مخل بہا، اور وہ جو مقاصد ہوتے ہیں اگر عورتوں کے حوالے کر دیا جائے نکاح کے امور کو، والتفویض مفوض حوالے کر دیا جائے الیہن عورتوں کے ایسے امور کو، تو مخل بہا وہ مقاصد خلل ان میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ الا ان محمدا یقول یرتفع الخلل باجازت الولی، امام محمد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو خلل جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ولی کی اجازت کے ساتھ خود بخود رفع ہو جاتا ہے، کیونکہ ولی نے اجازت دے دی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی موقوف ہوگا ٹھیک، لیکن موقوف ہوگا کہ اگر ولی اجازت دے دے۔ جب ولی اجازت دے دے گا تو بھئی جس خلل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خلل اجازت ولی کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ ووجہ الجواز، اچھا بھی احناف جو شیخین نے کہا کہ بھی جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ الجواز کیا ہے؟ انہا تصرفت فی خالص حقہا، وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے تو خالصتاً لڑکی نے اپنے حق میں ہی تصرف کیا ہے نا، تو وہی من اہلہ، اور عورت بھی اس کی اہل ہے، کیونکہ اس کی اہلیت کیا ہے؟ اہلیت ادا بھی کاملہ ہے، اہلیت وجوب بھی کاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو عاقل بالغ ہے اور اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ لکونہا عاقلۃ ممیزۃ، کیونکہ عورت عاقل بھی ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے والی بھی ہے۔ ولہذا، اس لیے کان لہا التصرف فی المال، اس لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر بھی کیا کر سکتی ہے؟ تصرف کر سکتی ہے، اس کی مرضی اپنا مال خرچ کرے یا کسی کو تحفہ دے یا ڈونیشن کرے، کچھ بھی کرے۔ وَلَہا، جب اس کو مال میں تصرف کا اختیار ہے تو کہتے ہیں وَلَا اختیار الازواج، تو پھر اس کو اپنے نکاح کا بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کسی شوہر کا انتخاب کرے۔
تو وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ۔ اچھا اب یہاں پر اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہے کہ اچھا جناب اگر لڑکی کو آپ اتنے اختیارات دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ معاملے کرے تو پھر ولی سے مطالبہ کیوں کرتی ہے وہ کہ میری نکاح کرو؟ پھر ولی سے مطالبے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انما یطالب الولی بالتزویج، ولی سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے، تب وہ کیوں اپنے ولی سے بات کرتی ہے کہ لا تنسب الی الوقاحۃ، تاکہ اسے بے حیا نہ شمار کیا جائے، اس کی طرف بے حیائی کی نسبت نہ کی جائے کہ دیکھو لڑکی اتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ اپنے ولی سے کہتی کہ میری شادی کرو۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ولی سے مطالبہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ثم فی ظاہر روایت، پھر ظاہر روایت کی جو کتب ہیں اس کے اندر جو بات آئی ہے امام محمد کی، لا فرق بین الکفو و غیر الکفو، کہتے ہیں کفو اور غیر کفو کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا گیا، لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفو، لیکن ولی کو حق حاصل ہے کہ وہ غیر کفو کی صورت میں کیا کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، قاضی کے پاس وہ مسئلہ اٹھا سکتا ہے کہ لڑکی نے جس خاندان میں نکاح کیا ہے مجھے اس خاندان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، مجھے آر لاحق ہوگا، مجھے اور شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف وہ کیا کہتے ہیں، انہ لا یجوز فی غیر الکفو، وہ کہتے ہیں لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، لأنہ کم من واقع لا یرفع، وہ کہتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، معاملات ہو جاتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، باپ بیچارہ عدالتوں کے دروازے دستک دیتا رہے، عدالتیں سنتی نہیں ہیں، لگتی نہیں ہیں، باپ بیچارہ چکر کاٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ شادی چونکہ لڑکی کی ہو چکی ہوتی ہے، لڑکی مجامعت بھی اس کے ساتھ وتی ہو چکی ہوتی ہے، اب اس نکاح کو ختم کرنے کے اندر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ لڑکی اگر اپنا نکاح غیر کفو میں کرے گی تو وہ نکاح جائز ہی نہیں ہوگا۔ وَيُرْوَى رَجُوُ محمد الی قولہما، امام محمد پہلے کہتے تھے ہو جائے گا، لیکن ان کا جو رجوع ہے وہ بھی صاحبین کے قول کی طرف، شیخین کے قول کی طرف روایت کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا کہ غیر کفر میں نکاح نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں شریعت نے کیا کمال کیا ہے، یعنی لڑکی جب عاقل بالغ ہو گئی تو اس کو یہ اختیار اگرچہ اس کو بھی دیتی ہے، لیکن یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ ماں باپ جس نے اس کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا وہ ان زندگی کے اہم مقام پہ آ کر ان کی عزتوں کو بٹا لگا کے چلی جائے، اس کو یہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ولا یجوز للولی، ولی کے لیے جائز نہیں اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، کہ وہ اپنی باکرہ بالغہ بیٹی کو نکاح پر مجبور کرے، ٹھیک ہے، ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی باکرہ بالغہ بیٹی کو نکاح پر مجبور کرے، وہ جائز نہیں ہے۔ خلاف للشافعی، امام شافعی اس کے برخلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں لہ الاعتبار بالصغیرۃ، وہ اعتبار کرتے ہیں صغیرہ کا، وہ کہتے ہیں جس طرح چھوٹی بچی کے اوپر اس طرح جبر کیا جا سکتا ہے بڑی پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں بھئی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وَهَذَا لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدْمِ التَّجْرِبَةِ، وہ کہتے ہیں چونکہ لڑکی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو ان کو شادی کا تجربہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو جاہل ہوتی ہیں اس سے، اور یہ امور تو والدین جان رہے ہوتے ہیں، ولی جان رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ولی اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ وَلِهَذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے اس کا باپ اس کے حق مہر پر کیا کرتا ہے؟ قبضہ کرتا ہے، اور وہ قبضہ شمار ہوتا ہے، تو جب باپ کو یہ حق حاصل ہے تو باپ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے اوپر کیا کرے، اس کو مجبور کرے کہ تم اس نکاح کر لو۔ ولانا، ہماری دلیل کے احناف کی، وہ کہتے ہیں انہا حرۃ، کہ وہ عورت آزاد ہے، فلا یکون للغیر علیہ ولایت الاجبار، تو کسی اس کے علاوہ کسی اور کو ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے اوپر جبر کے اس کو حق حاصل ہو، مجبور کرنے کا۔ والولایت علی الصغیرۃ، اب یہاں پر جواب دے رہے ہیں امام شافعی کا، چونکہ انہوں نے قیاس کیا تھا نا کہ بھی صغیرہ کے اوپر قیاس کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ولایہ علی صغیرہ، جہاں تک چھوٹی بچی کے اوپر ولایت کی بات آپ بات کر رہے تھے امام شافعی صاحب، لقصور عقلہا، وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ بچی کم عقل ہے، اس کا عقل ناقص ہے۔ وقد قامل بالبلوغ، اور جبکہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟
وہ بالغ. عقل کب مکمل ہو جاتی ہے؟ بلوغت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ بے دلیل توجہ الخطاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو خطاب ہوتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خطاب جنائی، خطاب عبادات، خطاب معاملات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 قسم کے خطابات ہیں، اور یہ خطاب کس کو ہوتا ہے؟ عاقل بالغ مرد اور عورت کو ہوتا ہے. فصار کالغلام، یہ بالکل ایسے ہو جائے گی جس طرح کہ عاقل اور بالغ لڑکا. وقت تصرف فی المال، تو بالکل یہ ایسے ہی ہو جائے گا جس طرح کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرے. وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قبض الصَّدَاقِ بِرِدَائِهَا دَلَالَةً. تو امام شافعی نے جو بات کہی تھی کہ بھی جو باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹی کے حق مہر پر قبضہ کر سکتا ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب باپ بیٹی کے حق مہر پر جو قبضہ کرتا ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کو ولایت اجبار حاصل ہے. کس وجہ سے کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کرتا ہے کہ لڑکی اس پر راضی ہوتی ہے. بھلے لڑکی زبان سے نہ کہے، خاموش رہ جائے، تو خاموشی بھی کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کے حق میں رضامندی. دلالتاً سے یہ مراد ہے، یعنی لڑکی نے زبان سے نہیں کہا لیکن اس کی رضامندی دلالتاً پائی گئی، یعنی اس کی خاموشی تھی. وَلِہَٰذَا، اس لیے لا یملک ما نہیہا، ہاں اگر بیٹی زبان سے بول کر یہ کہہ دے کہ میرا باپ میرے حق مہر پر قبضہ نہیں کر سکتا، تو امام شافعی صاحب کیا پھر اس وقت بتائیں ولایت اجبار حاصل ہوگی کہ وہ حق مہر پہ قبضہ کر لیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ لڑکی نے روک دیا. تو اسی لیے امام صاحب ولایت اجبار کی وجہ سے وہ حق مہر پہ قبضہ نہیں کر رہا. وہ کس وجہ سے قبضہ کر رہا ہے؟ کیونکہ بیٹی خاموش رہی تو اس کی رضامندی تھی، تو گویا بیٹی نے باپ کو رضامندی کے ساتھ کہا کہ آپ میرے حق مہر پر کیا کر لو؟ قبضہ کر لو. تو اس وجہ سے باپ قبضہ کرتا ہے، ولایت اجبار کی وجہ سے قبضہ نہیں کرتا. قال فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إِذْنٌ، کہ اگر ولی نے کیا کہتے ہیں اجازت لی لڑکی سے، اور لڑکی کیا کیا؟ خاموش رہی، یا لڑکی ضاحکت مسکرا پڑی، تھوڑی سی ہنسی کی آواز بھی نکلی اس کی، ضحک اس کو کہتے ہیں. فہو اذن، تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ اجازت سمجھا گا. کیوں؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ البکر تستامر فی نفسہا، کہ جو باکرہ عورت ہے اس سے اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اجازت طلب کی جائے. فَإِن سَكَتَتْ، اگر تو وہ خاموش رہے، فَقَدْ رَضِیَ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ راضی ہوئی. وَلِأَنَّ جِهَةَ الرَّضَا فِيهِ رَاجِحَةٌ، کیونکہ خاموشی کے اندر جو رضا کی جہت ہوتی ہے وہ راجح ہوتی ہے. یعنی خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب لڑکی راضی ہے. لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، کیونکہ لڑکی جو ہوتی ہے عموماً رضامندی جب اس کی ہو تو اس کا زبان سے اظہار کرنے میں شرماتی ہے. ولا لا انر رد، لیکن جب اس نے انکار کرنا ہو تو فٹ منہ پہ بولتی ہے مجھے قبول نہیں ہے، وہ پھر خاموش نہیں رہتی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو خاموشی ہے وہ رضامندی کا ایک دلیل ہے. والضحک، کہتے ہیں خاموشی جب رضامندی کی دلیل ہے تو ضحک جس کے ساتھ لڑکی کی آواز بھی نکل پڑی خوشی کے مارے، تو وہ تو بدرجہ اولا رضامندی کی دلیل ہوگا. ادل، اس لیے اسم تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا. والضحک ادل علی الرضا، تو ضحک جو ہے وہ رضامندی کی زیادہ بڑی دلیل ہے. من السکوت، کس سے؟ خاموشی سے. برخلاف ما اذا بکت، ہاں اگر لڑکی رو پڑی تو کہتے ہیں معاملہ الٹ ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه دلیل سخت، لأنه دلیل السخط والکراہت، کیونکہ اس کا جو رونا ہے وہ کس کی دلیل ہے؟ نامنظوری کی دلیل ہے اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے. وکیلا، اور یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ اذا ضاحکت کالمستہزیۃ، ایک ہوتا ہے ہنسنا خوشی کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے ہنسنا استہزاء کی وجہ سے، تانا مار کے ہنسنا. کہتے ہیں کہ اگر تو اس کو وہ ہنسی ہے استہزاء کرتے ہوئے کہ بما سامعت لا یکون ردن، تو
बिमा सामियत का मतलब उससे पूछा गया तुम्हें कबूल है, आगे से वो दाक मुस्तहजी इस्तेहजान वो हंसी, तो कहते हैं कि ला यकून रिदन, तो वो उसकी रजा शुमार नहीं होगा। व इज़ा बकत बिला सौतन, और अगर वो आवाज के बगैर रोई तो लम यकुन रद्दन, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब बगैर आवाज के वो रोती है तो बाज़ वक़्त इस वजह से रोती है कि भी मेरे ऊपर अल्लाह का करम हुआ है, मैं अपने घर वाली हो रही हूँ और मैं अपने वालिदैन को छोड़ के जा रही हूँ, तो इस अमर की वजह से उसको रोना आ जाता है, तो ये भी सकूत होगा और ये रजामंदी की दलील होगा। क़ाला व इन फ़अल हाज़ा गैरुल वली, तो वो कहते हैं कि अगर ये वाला यानी कि लड़की से पूछने के लिए जो आया हुआ है वो उसका वली नहीं है बल्कि कौन है, गैर वली है, यानी उस तो मेरा यानी इस्तामारा गैर वली है, उससे कौन पूछने आया, गैर वली आया, और वलीजुन गैरुहु औला मिन्हु, या वली आया लेकिन कोई और था, लेकिन वो उसका कौन था, करीबी था, रिश्तेदार था। लम यकुन रिदन, उसके सामने अगर वो खामोश होती है या वो बगैर आवाज के रो देती है तो उसकी खामोशी और बगैर आवाज के रोना रजा शुमार नहीं होगा। हत्ता ततकल्लम, यहाँ तक कि लड़की को क्या करना पड़ेगा, कलाम करना पड़ेगा। लिअन्न हाज़ा सकूत लिकिल्लत इल्तिफात इला कलामी, क्योंकि अब तो वली तो नहीं आया हुआ, अब तो आया हुआ है वली का कोई और गैर आया हुआ है और रिश्तेदार, तो कहता है कि लड़की ने वहां पर सकूत इख्तियार किया तो उस सकूत को ये नहीं समझा जाएगा कि लड़की हया की वजह से चुप है, बल्कि ये समझा जाएगा कि इस बंदे को तो उसने लिफ्ट ही नहीं कराई, इस बंदे को उसने लिफ्ट ही नहीं करे, जाए जा तू कौन होता है मेरे मुझसे आकर इजाजत मांगने वाला, मैं तेरी बात का जवाब ही नहीं देती, तो कहते हैं इससे ये समझा जाएगा फलम यका दलालतन अला रदा, इसी वजह से ये मामला रजामंदी के ऊपर दलील नहीं होगी। वलो वाका फहुवा मुहतमलन, और अगर कहते हैं कि हम ये कह भी दें तो फिर भी होगा क्या, फहुवा मुहतमल, उसके अंदर एहतमाल है कि भी मुमकिन है वो रजामंदी भी हो और मुमकिन है कि रजामंदी ना हो। वल इक्तिफाउ बिमिस्लिल हाजत, बिमिस्लिही लिल हाजत, लेकिन कहते हैं कि इस तरह के एहतमाल के लिए भी किसी हाजत का होना जरूरी है। वला हाजत फी हक़ गैर औलिया, तो लेकिन गैर वली के बारे में ये हाजत मुतहक्किक ही नहीं होती, गैर वली के बारे में ये हाजत होती ही नहीं है सिरे से। बखिलाफ मा इज़ा कान मुस्तामिर रसूल अल वली, हाँ ये हो सकता है कि वली खुद नहीं आया, वली ने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया कि जाओ मेरी तरफ से जाके पूछो, लिअन्नहु काइमुन मकामिही, क्योंकि वो उसकी तरफ से क्या है, उसका कायम मकाम है, उसका नायब है, अगर वो इस तरह करेगा तो फिर तो पूछा जा सकता है, फिर तो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। वह तोतबर फिल इस्तीमार तस्मीयत ज़ौज अला वजह तक़ौ बिहिल मारिफत, वो कहते हैं कि जब उससे पूछा जाएगा तो बाज़ औक़ात ये भी होता है इजाज़त लेते वक्त शौहर का नाम लेते हैं कि तुम्हें फलां मर्द के साथ, तुम्हें फलां शौहर के साथ नाम लिया जाता है, इस अंदाज में लिया जाता है कि ताक़ौ बिहिल मारिफत, की लड़की को पता चल जाए कि मेरा निकाह हो किसके साथ रहा है, ठीक है, बिहिल मारिफा, लेतज़हर रग़बतुहा फ़ीहि मिन रग़बतिहा अन्हु, तो कहते हैं ताकि जब नाम लिया जाएगा तो लड़की को पता चल जाएगा कि पता चल जाएगा लड़की को उस मर्द के अंदर रग़बत है या नहीं है, ये बात पता चल जाएगी। वला तश्तारितु तस्मियतुल महर, वो कहते हैं महर का मुकर्रर करना शर्त नहीं है, हुवा सही, और यही सही है, लिअन्न निकाह सहीहुम बिदूनिही, और क्यों, इसलिए कि जो निकाह है उसके बगैर भी दुरुस्त है। चलो।